الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اس کو صدیق ذات مصطفیٰ نے کہا، یوں ہی صدیق سب اولیاء نے کہا۔ میں بھی کہتا ہوں کہ صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ صدیق ہے۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام و مہمانان اعظم، دنیا میں ایک ایسی چیز ہے جس پر اس کا دار و مدار ہے، ایک ایسی چیز جس پر پوری کائنات کھڑی ہے، شمس و قمر کھڑے ہیں، شجر و حجر کھڑے ہیں، شمال و جنوب قائم ہے، مشرق و مغرب قائم ہے، جس پر اولیاء کی ولایت قائم ہے، جس پر خطبہ کی خطابت قائم ہے، ایک ایسی چیز جس پر صدیق کی صداقت قائم ہے، جس پر فاروق کی عدالت قائم ہے، جس پر عثمان کی شرافت قائم ہے، جس پر علی کی شجاعت قائم ہے، جس پر حسنین کی شہادت قائم ہے، جس پر 1400 سال سے ہر مسلمان کا ایمان قائم ہے۔ میں بغیر تمہید کے کہتا ہوں کہ اس چیز کا نام ہے نسبت پیغمبر، جس پر دنیا اور جہاں قائم ہے، اس چیز کا نام ہے نسبت پیغمبر۔ حضرات، انبیاء کرام کے بعد نسبت محمد جس کو سب سے زیادہ ملی، اس کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے۔ 100 سال کی عبادت کرنے والا وہ نسبت نہ پا سکا، 40 سال سجدے کرنے والا وہ نسبت نہ پا سکا، عشاء کی وضو سے تہجد پڑھنے والا وہ نسبت نہ پا سکا، امام وقت بن کر وہ نسبت نہ پا سکا، کتب بن کر بھی وہ نسبت نہ پا سکا، ابدال بن کر بھی وہ نسبت نہ پا سکا۔ کتب بنتے رہے، نسبت پیغمبر ایسی نہ ملی، ابدال بنتے رہے، نسبت پیغمبر ایسی نہ ملی، ولی بنتے رہے، نسبت پیغمبر ایسی نہ ملی۔ نسبت پیغمبر ملی تو ضرور ہے، لیکن جیسی نسبت محمد صدیق اکبر کو ملی، نہ وہ نسبت کتب کو ملی، نہ وہ نسبت ابدال کو ملی، نہ وہ نسبت ولی کو ملی۔ دنیا کی تمام نسبتیں جمع کرو تو صدیق اکبر کی نسبت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ جیسی نسبت محمد صدیق اکبر کو ملی وہ پوری کائنات میں کسی کو نہیں ملی۔ حضرات، صدیق اکبر کی عظمت کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ صدیق اکبر کو حضور سے بہت سی چیزوں میں مشابہت حاصل ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور کی عمر 63 سال ہوئی، صدیق اکبر کی عمر بھی 63 سال ہوئی۔ حضور کی وفات پیر کے دن ہوئی، صدیق اکبر کی وفات بھی پیر کے دن ہوئی۔ حضور کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا، صدیق اکبر کو بھی وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا۔ حضور کی بیٹی فاطمہ نے چٹی پیسی، صدیق اکبر کی بیٹی اسماء نے بھی چٹی پیسی۔ حضور کی وفات مدینہ میں ہوئی، صدیق اکبر کی وفات بھی مدینہ میں ہوئی۔ حضور نے وفات کے وقت مسواک مانگی، صدیق اکبر نے بھی وفات کے وقت مسواک مانگی۔ دانتوں کی بیماری کی وجہ سے حضور کے پاس مسواک چبائی نہ گئی، دانتوں کی بیماری کی وجہ سے صدیق اکبر کے پاس بھی مسواک چبائی نہ گئی۔ حضور کی مسواک چبانے والی بھی عائشہ ہے، صدیق اکبر کی مسواک چبانے والی بھی عائشہ ہے۔ میں بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جیسی نسبت محمد صدیق اکبر کو ملی وہ پوری کائنات میں کسی کو نہیں ملی، اور یہ بات بھی کسی کو نہیں ملی کہ صحابہ پاک مصطفیٰ نے حق نہ دیا جگر دیا، سبھی نے بے گھڑت مال و زر دیا، کسی نے درود نہ دیا، کسی نے اس قدر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا کہ خدا کے نام کے سوا جو کچھ طلا کے گھر دیا۔ اور ایک اور شاعر صدیق اکبر کی اس طرح تعریف کرتے ہیں، وہ پہلا مددگار پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی۔ وہ پہلا مددگار پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی۔ وہ افضل بشر بعد انبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اس کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق۔ وہ نبیوں سے کمتر، وہ نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، ہمارے